عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. جب بھی رمضان الکریم آتے ہیں آپ کو کچھ فرائض یاد آ جاتے ہیں، جن میں سے ایک فرض ایسا ہے جو آپ بطور خاص ادا کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زکوٰۃ رمضان کے کسی دن میں فرض ہے یا رمضان ہی میں ادا ہونی چاہیے، البتہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ عام رجحان یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان الکریم آتا ہے آپ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کی نیت سے رمضان الکریم میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے آج یہ موضوع ترتیب دیا ہے کہ زکوٰۃ اور اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. مفتی ابراہیم قادری صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، فرضیت زکوٰۃ کب ہوئی، کس دور میں ہوئی، کیا وجہ تھی، اور آج بھی اس کی تاثیر کس حد تک ویلڈ ہے، اور یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی مقصدیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھوتری کے، بڑھنے کے، زیادتی کے، اور اس کے معنی تطہیر کے بھی ہیں، پاک کرنے کے بھی ہیں. صحیح. اصطلاح شرع میں اور ہمارے عرف میں، اور عرف شرع میں ہم جسے زکوٰۃ کہتے ہیں اسے بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کیا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ مال بڑھتا ہے، بے شک، اور وہ مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے زکوٰۃ نکالنے کے بعد. سبحان اللہ. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. محبوب ان سے صدقے وصول کیجیے، مراد زکوٰۃ ہے، اور ان کو پاک کیجیے، سبحان اللہ. انہیں صاف کیجیے. اس کے معنی یہ ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے. اور فرمایا پھر جب یہ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آئیں تو ان کے لیے دعا خیر کیا کیجیے. تو حضور کی دعا کی کیا اہمیت ہے؟ فإن صلاتک سکن لہم. آپ کی جو دعا ہے اور دعائے خیر ہے وہ ان کے لیے چین ہے، ان کے لیے باعث راحت ہے. زکوٰۃ ہجری 2 میں فرض ہوئی جہاں تک مجھے یاد ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ جو مالدار ہیں وہ یہ سمجھیں، ان کے دلوں میں مال کی محبت ایسی راسخ نہ ہو کہ وہ مال اپنی ذات کے علاوہ کسی پر خرچ نہ کریں. صحیح. انہیں حکم دیا گیا کہ یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا حق ادا کرو. صحیح. اور اس کا حق یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں اور نادار لوگوں کو شامل کرو اور ان میں زکوٰۃ کا مال بانٹو، تقسیم کرو، تاکہ ان کی جو کمر کمزور ہو چکی ہے ان کی کمر مضبوط ہو جائے، اور وہ جن محرومیوں کا شکار ہیں اس کی تلافی ہو جائے. تو غربت کے خاتمے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، اور مال سے محبت نہ رہے، اور یہ کہ یہ مال جسے ہم کما رہے ہیں اور میں ہو رہا ہے کہ میں نے کمایا، یہ میں کچھ نہیں ہے، یہ اس ذات نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو اس لائق کیا کہ آپ صاحب مال ہوئے اور غریبوں کی مدد کے قابل بنے. وجہ فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ فرما چکا ہے کہ تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اور جو اللہ غنی ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو ایک نظام میں رکھنا چاہتا ہے. مفتی محمد زبیر صاحب، ہم نے دیکھا قرآن میں کئی مرتبہ اس نے اقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یعنی اس کو نماز کے ساتھ جوڑ کے ارشاد فرمایا ہے. نماز کے ساتھ اس کی افادیت کیوں مؤثر ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کن کن لوگوں میں زکوٰۃ جانی چاہیے، مصارف کیا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، زکوٰۃ سے متعلق پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جا بجا قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، یا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تو یہ میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں لفظ زکوٰۃ 32 مرتبہ آیا ہے. جی. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دوں کہ لفظ برکت بھی قرآن میں 32 یعنی 32 مرتبہ آیا ہے. اچھا. شاید اس میں ایک علمی نکتہ یہ چھپا ہوا ہے، جتنی زکوٰۃ ادا کرو گے اتنی برکت ہوگی. صحیح. جتنی زکوٰۃ ادا کرو گے اتنی بڑھوتری ہوگی. نماز کے ساتھ اس کو کیوں بیان کیا؟ بہت اہم سوال. اب اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے. آج کے دور کے اندر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لگان ہے، شاید ٹیکس ہے، خراج ہے. نہ یہ ٹیکس ہے نہ لگان ہے. یہ ریاست اور اسٹیٹ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ اور بندوں کا حق ہے.
صحیح. چنانچہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز عبادت اور عبادت معبود کے لیے، ہم عابدین اللہ معبود، ہم یہ نماز بطور عبادت کے ادا کرتے ہیں. وآت الزکاۃ، تو زکوٰۃ بھی بطور عبادت کے ادا کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ دل میں نیت نہ کی جائے. آپ کو پتہ ہے روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج سے پہلے حج کی نیت، عمرے سے پہلے عمرے کی نیت، نماز سے پہلے نماز کی نیت، قلبی استحضار، دماغ کے اندر نیت ہو. تو اب اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں زبان سے بولنا یہ تو کوئی ضروری نہیں بلکہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، تاکہ اگلے کی عزت نفس پامال نہ ہو جائے، مگر دل کے اندر نیت رکھنی چاہیے. تو آپ بتائیے کیا ٹیکس اور لگان کے لیے کوئی نیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی. پتہ چلا کہ یہ عبادت ہے. تو ایک تو نقطہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بطور عبادت کے ہمیں ادا کرنا چاہیے، رضائے خداوندی کے لیے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو عبادت کی بات کہہ رہے ہیں تو ساتھ میں ایک نقطہ ضمناً یہ بھی سمجھنا چاہیے. وہ کیا؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. جس وقت کوئی کسی کو زکوٰۃ ادا کرے تو دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. تم گلی محلے بیوہ اپنی کمیونٹی برادری قبیلے اپنے بستی ٹاؤن محلے میں اگر کسی مستحق کو یا کسی بیوہ فقیر اور غریب کو اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو کوئی احسان تمہارا نہیں ہے. قرآن میں لفظ آتا ہے للسائل حق والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا حق ہے، رسپانسبلٹی ہے تمہاری پہنچاؤ، تم اس کو اس کا رائٹ دے رہے ہو، تم اس کا حق دے رہے ہو. ایک اور جگہ پر آیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کھیتی کٹنے کے دن غریب فقیر کو اس میں سے عشر ادا کرو. لیکن یہاں لفظ آیا حق کا، دونوں جگہوں پر حق کا. کیا مطلب؟ یہ نہیں ہوگا تم نے کسی کو گلی محلے میں زکوٰۃ دے دی، بعد میں وہ تمہارے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے، یا تم تانے دو اور تم کہو تو تو وہ ہے جس کو میں زکوٰۃ دیا کرتا ہوں، یہ طلباء تو وہ ہیں جو میرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، یہ مولوی تو وہ ہیں جن کو میں تنخواہ دیتا ہوں. حرام اور ناجائز تصور ہے، غلط تصور ہے. مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دو مگر اعزاز و اکرام کے ساتھ. اقیم الصلاۃ کے اندر اندر یہ بات بھی شامل ہے. جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد کے اندر. تو ذرا یہ بتائیے مسجد کا تقدس ہے یا نہیں ہے؟ جوتے آپ باہر اتارتے ہیں، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتے آپ باہر اتارتے ہیں، آپ اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر گندگی نہیں ہونے دیتے، تھوکتے نہیں ہیں مسجد کی طرف. اس کا تقدس ہے، اس کی توقیر ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے. کیوں؟ فریضہ صلاۃ اور عبادت کی ادائیگی کا مقام اور محل ہے. تو مستحق زکوٰۃ بھی دراصل آپ کی زکوٰۃ والی عبادت کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے. جیسے مسجد کا تقدس ہوگا ایسے اس کا بھی تقدس ہوگا. چنانچہ مفسرین نے لکھا حرمین شریفین کے اندر کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 32 میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر اور حرمین کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کے تقوی کا کام ہے. آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور مستحق زکوٰۃ کو ادب اور احترام بھی دینا ہے. خوب بخوب آپ نے بیان فرمایا کتنا عزت اور کتنا احترام والا مقام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی ان کو فقیر نہ سمجھا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے. علامہ صاحب زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی اور کس مال کے اوپر دی جائے گی، اس کی ترتیب کیا ہے یہ بھی بیان فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ والسلام. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی جو معاشرے میں رائج ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ سب جگہ نہیں لیکن اکثر احباب سے ہم نے سنا کہ فقہ جعفریہ میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. اچھا نہ صرف وہاں بلکہ ہمارے یہاں بھی کچھ کم علم لوگ ایسے ہیں، ہمارے یہاں کم علم ہے بہت کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا زکوٰۃ کا، اس کے شہ زکوٰۃ. ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے سب سے پہلے عرض کر دیں کہ زکوٰۃ نماز کی طرح ہی کو حکم ہے، جیسے بتائے عبادت کی طرح حکم ہے. اور اسی لیے اب جتنے مقامات پر آئے نماز کے ساتھ ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک خاص موقع آیا تھا یہاں جب جبری طور پہ ہمارے حساب سے فقہ کے مطابق وہ جبری زکوٰۃ لینا ٹھیک نہیں تھا. اچھا. اور بعد میں دیگر فقہا کے علماء نے دیگر یعنی جو فقہ ہیں ان کے علماء نے بھی اس کو پھر تسلیم نہیں کیا کہ نہیں یہ غلط طریقے سے. جبری طور پہ ضیاء الحق کے دور میں بینکوں سے زکوٰۃ کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ زبردستی کاٹی، جو ہمارے یہاں اس طرح سے ہر اس مال کے اوپر جس کا جو بھی بینک میں رکھا ہوا ہے نوٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں کرتی، ہو نہیں سکتی. یہ شرعی مسئلہ تھا، اس کو لے کے اٹھ گئے کہ یہ زکوٰۃ کے مخالف. ہمیشہ کے جو تاریخی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے مخالف ہے، زکوٰۃ کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ طریقہ کار ہوتا ہے فقہ میں اس کو لینے کا. بتا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں چیزیں طے ہیں نا جن پہ زکوٰۃ ہے. جی. جیسے فصلوں پہ، اس لیے سال بھر کا نہیں، جب فصل کٹے گی زکوٰۃ ہے. کون کون سی فصل ہے بھائی؟ گیہوں ہے یعنی گندم، جو، کھجور، کشمش. جب یہ اپنے نصاب کو
یعنی تقریباً 900 کلو جس کو کہتے ہیں کلو گرام تک یہ پہنچ جائے تو اس میں سے اس کا وہ یعنی اور جب بھی اس کا تو خیر اس کا وزن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں سوری وہ بات میں اس کا گندم کا دوسری چیزوں کا آ جائے گا. جیسے ہی فصل کٹے گی اس کو فوراً ہی اس کو زکوٰۃ کو نکالنا ہے. 300 سا جو شرعی وزن ہے وہ یہ ہے. اب وہ کلو گرام میں ممکن ہے کوئی 850 بن جائے یا 900 بن جائے, میں نے آپ کو وہ جو شرعی وزن ہے وہ بتا دیا. ٹھیک, اب اس کے بعد آ جائے جانوروں پہ. اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے, اس کے اوپر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ صاحب وہ دولت اگر آدمی پیسے رکھتا ہے تو وہ تو دولت ہے, درہم و دینار بھی دولت ہے, نہیں, اس زمانے میں بھی گھوڑے پر زکوٰۃ دی تھی. حالانکہ گھوڑا مرسیڈیز کی برابر قیمت اس زمانے کے حساب سے رکھتا تھا نا, اس لیے مہنگے مہنگے لوگ گھوڑے رکھتے تھے. چیزیں معین ہے ہماری, سونا ہے, چاندی ہے. اب اس کے بعد مال تجارت سے جو مال حاصل ہوتا ہے, ہر نوٹ پہ ہمارے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, یہ مطلب ہے کہنے کا. ہمارے فقہا جو سمجھاتے ہوئے مال تجارت سے جو آپ کو وہ مال ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو دینا ہے, لیکن اس کا بھی ایک طے ہے. مجھے نہیں معلوم کہ فقہ حنفی میں اس کا وزن ظاہر مقرر ہوگا. ہمارے یہاں 15 مسقال سونا یعنی 7 تولے سمجھ لیجئے, اس کو آپ 52.5 گرام سمجھ لیجئے. وہ اس طرح سے وہ تعداد بنے گی, یعنی 15 مسقال, ایک مسقال 18 نخود کا ہوتا ہے, 18 چنے کا ہوتا ہے. تو وہ جو بھی وزن بنے اس سطح پہ جب وہ پیسے یعنی اس قیمت کے برابر پیسے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, چاہے آپ کا نوٹ ہے, چاہے نہیں ہے, چاہے بینک میں کہیں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی. یعنی ایک طریقہ ہے نا. اور جن کو دیا جائے گا وہ بھی طے ہے کہ بھئی فقیر کو دیا جائے گا, مسکین کو دیا جائے گا. اچھا, ایک اس میں اور بھی ہے مؤلفۃ القلوب کا بھی باب. جی. مؤلفۃ القلوب 2 قسم کی ہیں. ایک وہ کافر کہ جس کے مسلمان ہونے کی امید ہے آپ کو, اس پر اگر کام کیا جائے, اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے, اس کے دل میں نرم پڑے گا اور یہ ہماری طرف آئے گا. اور یہ حضور نے بھی اس طریقے کو استعمال کیا. ایک وہ مسلمان کہ جو اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن اس طرح سے بھی پختگی ان میں نہیں آئی, تو وہ بھی ہمارے یہاں سب جگہ وہ مؤلفۃ القلوب کا باب ہے کہ ان کو بھی دیا جائے, زیادہ دے دیا جائے. اور یہ حنین کے بعد ایک واقعہ پیش بھی آیا تھا, خیر اس کو چھوڑیے, کہ وہ کس کو زیادہ دیا گیا تھا تاکہ تھوڑا سا یعنی مدینے والوں کو تھوڑی سی ناراضگی بھی ہو گئی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو, یہ تمہیں دے دوں مال, تمہیں مل جائے گا, یا اللہ کا رسول چاہتے ہو, تو وہ رونے لگے, توبہ کی, گر کے اڑے, ہمیں تو اللہ کا رسول چاہیے, ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ لے گئے. ماشاءاللہ, تو یہ عشق رسول کی ایک مثال تھی. تو ظاہر مستحقین ہیں, پھر طلبہ آ جاتے ہیں دینی مدد سے, حتیٰ کہ وہ طالب علم جو یونیورسٹیز میں ادھر ادھر پڑھ رہے ہیں اور وہ صاحبان علم جو تبلیغی کاموں میں مصروف, پھر عاملین ہیں جو یعنی جن کا کام ہے کہ وہ وصول کرتے ہیں, ان کا بھی ان کو. ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ اعلانیہ دی جائے. اچھا, دینے والا اعلانیہ دے اور صدقہ خیرات چھپا کے دے. یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عبادت ہے. جیسے نماز, آپ مستحب نمازیں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں, زیادہ فضیلت ہے, یا رات چھپا کے پڑھیں لوگوں سے, لیکن واجب صلاۃ الجماعت, جماعت کے ساتھ پڑھیں, دکھا کے گواہی دینے والے ہوں کہ یہ نماز بھی پڑھتا تھا, یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا. اشہد انک, جیسے ہم زیارت وارث امام حسین السلام کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, گواہی دیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ. تو اس لیے ضروری ہے کہ اعلانیہ دیا جائے تاکہ لوگ گواہی دے سکیں کہ یہ زکوٰۃ دینے والوں میں بھی ہے, نماز پڑھنے والوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اعلانیہ دینا اس کا اس انداز سے آپ نے بیان فرمایا. خواتین حضرات, ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو چند اور سوالات پوچھیں گے زکوٰۃ کے جو دیگر مصارف ہیں, اور پھر کس طرح سے کن لوگوں تک پہنچائی جائے, کن لوگوں تک پہنچے گی تو قبول نہیں ہوگی, کن لوگوں تک پہنچے گی تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا. لوٹ کر آئیں گے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان. عزیزان من, خوش آمدید. زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے. میں نے ایک نصاب کے حوالے سے بات کرنی تھی, وہ کی ہے. کوشش ہے کہ اس میں مزید اگر گنجائش ہے تو میں سوال رکھ سکوں, کیونکہ علامہ سید حسن ظفر نقوی سے میں نے سوال پوچھا, مفتی محمد ابراہیم قادری سے بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نصاب اگر اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر ہے تو بیان فرما دیجیے گا. زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے اور کیا معیار اور کیا مقدار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں جن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں. سونا, چاندی, کرنسی, اس کو آپ سمن کہہ لیں. نمبر 2, مفت کے جنگل میں چرنے والے جانور جن کا آج وجود نہیں رہا. اور تیسرا ہے مال تجارت. صحیح. اس وقت ہمارے ہاں جو باڑوں میں بھینسیں ہیں اور اس قسم کے جانور ہیں جن کو ہم پالتے ہیں,
وہ جو ہے جانور وہ جنگل وغیرہ میں نہیں، وہ گھر میں خاص چارے پر پلتے ہیں، تو ان پر وہ زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر کسی نے یہ جانور تجارت کی بیس پر رکھے ہیں تو وہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو بنیادی طور پر آج زکوٰۃ کی جن چیزوں پر آتی ہے وہ دو ہیں، ایک سمن جی یعنی سونا چاندی کرنسی، اور دوسرا مال تجارت۔ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہو تو، اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے، اور کرنسی ہے تو 52.5 تولے سونے کے برابر جو آج مالیت ہے، اس مالیت کے برابر جس کے پاس کرنسی نوٹ ہوں گے، غالباً وہ 80-85 ہزار روپے ہیں۔ وہ ہر روز چاندی کا ریٹ بدلتا ہے، جی تو آج کا جو ریٹ ہے اس پر فرض کیجئے کہ 85 ہزار روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تو جس کے پاس 85 ہزار روپے ہوں گے تو اس کے پاس نصاب زکوٰۃ آ گیا۔ صحیح۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کسی کے پاس سونا ہو 7.5 تولے، چاندی ہو 52.5 تولے یا کرنسی نوٹ ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نصاب مکمل نہ ہو، جی یعنی اگر مکمل نصاب چاندی کا تو وہ چاندی کے حساب سے نکالے، سونے کا ہے سونے کے حساب سے نکالے، کرنسی نوٹ ہیں وہ اس کے حساب سے۔ لیکن اگر مکس ہو گیا، فرض کیجئے کہ 1 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور 2-3 تولے 2 تولے کی اس کے پاس انگوٹھی دوسرے زیور ہیں، تو پھر ان سب کو ہم کنورٹ کریں گے اور ان سب کو ملائیں گے اور سونے کو ہم چاندی میں کنورٹ کریں گے۔ اچھا، تو اب سونے کی فرض کیجئے کہ اس وقت ریٹ 1,40,000 روپے ہیں، جی تو وہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ 52.5 تولے کی قیمت 85,000 روپے ہے، جی تو پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، اس لیے کہ یہ اس کی مالیت کافی اوپر چلی گئی۔ ایسی ہی کسی شخص کے پاس مال تجارت ہے، چھوٹا موٹا مال تجارت ہے، اور 52.5 تولے سونے کی جو قیمت ہے اس کے برابر 85-80 ہزار روپے ہے، جی اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں مکس ہیں، الگ الگ کوئی بھی الگ الگ نصاب نہیں بنتا، صحیح، ان کو مکس کرنے سے اگر وہ نصاب بنتا ہے صحیح، تو حق کے فقیر کے لیے ہم ایسا کریں گے، فقہا ہمارے نے لکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس شاندار مکان ہے، اس کے پاس بہترین گاڑی ہے، اس کے پاس اس کے گھر میں تمام جو اسباب ہیں الیکٹرانکس کے وہ اور رہائش کے جتنے ہیں اعلیٰ انتظامات موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی مال تجارت نہیں ہے، یہ گھریلو استعمال کے لیے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے چھوٹی موٹی ہے، وہ تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ جیسی اس کے پیسے ملیں گے میں بیچ دوں گا، وہ مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مال تجارت پر ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ذکر یہ کروں گا کہ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا، ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ عاملین اور جو مؤلفۃ القلوب ہیں اس میں اختلاف ہے، اگر ان کو بھی شامل کیا جائے، ان 2 سے ہٹ کر جو اور لوگ ہیں ان کے لیے فقہ لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مسکین کون ہے، نادار کون ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی بہن غریب ہے، ان کا بھائی غریب، رشتہ داروں کو دیکھ لیں، ان کا بھائی غریب ہے، بھائی کے بچے غریب ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ مصارف کا مسئلہ ہے، ان کا اگر پتہ لگ جائے کون لوگ، وہاں بھی ہمارے یہاں بھی یہی حکم ہے کہ پہلے آپ کو اقربا فالاقربا دیکھنا، آپ اپنے رشتہ داروں میں آپ جس کی اولاد میں ہیں اور جو لوگ آپ کی اولاد میں، آپ ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، واجب النفقہ جو ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھائی بہن ہے، چچا ماموں ہیں، پھپھی خالہ ہے، ان کو اور ان کی اولاد کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اعلانیہ زکوٰۃ بھلے دیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے، نیت زکوٰۃ کافی ہے جو دل میں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی عزت نفس متاثر نہ اس ہو۔ میں اس کی وضاحت ذرا سی کر دوں کہ کیوں ایسا ہے۔ میں اس سے سوال لے لوں، صرف وقت بھی کم ہے میرے پاس۔ 30 سیکنڈ میں بتا دوں گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہمارے یہاں، کیونکہ دی جاتی ہے نائب امام کو نا،
فقیر کو، تو دین معلوم ہو کہ کس نے دی ہے زکوٰۃ. اب وہ بانٹنا اس کا کام ہے کہ وہ چھپا کے جس کو بھی بانٹے گا جیسے بانٹے گا، لیکن دینے کا مقصد یہ کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ زکوٰۃ ادا کی ہے. یہ ٹھیک. مقصد. مصارف زکوٰۃ کا ہم ذکر کر رہے تھے، کن کن لوگوں کو دینی ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو دیں گے تو وہ پہنچے گی نہیں، یعنی باطل ہو جائے گی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو ٹاپک ہے یہ ایک ایسا شاندار ٹاپک ہے، علمی ہے، تحقیقی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عجیب باب ہے کہ اس کو چند فارمولوں پر سمجھا جا سکتا ہے. اگر کسی وقت پروگرام کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے وہ فارمولے ایک مرتبہ بتا دینے چاہیے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں، احباب میں، نمازی ساتھیوں میں، لوگوں میں، اپنے کمیونٹی برادری میں، کہ ایک مرتبہ اس کے فارمولے سمجھ لو تو تم زکوٰۃ کے اس چیپٹر کی حد تک خود عالم اور مفتی بن جاؤ گے. اچھا. اب مثلا مثال کے طور پر مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے، کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سیدھا سادہ مختصر عام فام آسان لفظوں میں اس کا جواب یہ: ہر وہ مسلمان غیر سید غیر ہاشمی جس کی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی ہی رقم کا سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آسان لفظوں میں اور 89,000 ہے، یعنی 89,000 روپیہ. آج کے دور میں جس کے پاس 89,000 بھی نہ ہو، 89,000 روپے کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو، 89,000 روپے کے بقدر مال تجارت، ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، ایسا شخص مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. گھر گاڑی وغیرہ تو نہیں؟ اچھا اس میں نہیں ہے، وہ سب ضرورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، یہ ایک میں نے اصول بیان کر دیا نا. اب بھائی اویس ربانی صاحب، اس اصول کے ماتحت سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے. سوال دارالافتاء کے اندر ہم سے پوچھا جاتا ہے ماسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہی ہے، 89,000 روپے اگر نہیں ہے دے سکتے ہو. ہیں نہیں دے سکتے. نوکر کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قیدی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مریض کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بیمار کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑوسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دوست کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سب کا ایک ہی جواب، 89,000 روپیہ نہیں ہے، آج کے حساب سے بول رہا ہوں، اور 89,000 کے بقدر سونا چاندی نقد رقم مال تجارت نہیں ہے، اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دوسرا فارمولہ جو ابھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، اب وہاں پر بھی ایک فارمولہ سمجھ جانا چاہیے. ولادت کا رشتہ جہاں پر ہوگا وہاں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ چاہے غریب ہو چاہے مستحق زکوٰۃ اگر ہو، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ولادت کا رشتہ جہاں نہیں ہوگا وہاں نہیں دے سکتے. اب اس کو آپ فٹ کر لیں، بھائی بہن سے ولادت کا رشتہ نہیں ہے، نہ آپ ان سے پیدا ہوئے نہ وہ آپ سے پیدا ہوئے، دادا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے. اوپر کا رشتہ ولادت کا، نیچے آ جائیں بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا واجب النفقہ جو ہے، جن کا مال عرف میں ایک سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. چنانچہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دوسرے بھائی بہن کی جو آل اولاد ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو میں آج ناظرین سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسائل زکوٰۃ کو ایک مرتبہ سمجھ لیں. جب ایک مرتبہ سمجھ لیں گے، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہے، بعض ایسی چیزوں پر لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں جس پر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، مسئلے سے واقفیت نہیں ہوتی، اور بعض ایسی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ دیتے نہیں ہیں. مثلا آپ نے انٹرو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ رمضان متعین نہیں ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، بڑی اہم بات ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ مشہور ہے تمام معاشرے میں، سال گزرنا شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے، سال گزرنا. حالانکہ سال گزرنے والی جو بات ہے یہ صرف نصاب پر سال گزرنا شرط ہے. اگر یکم رمضان کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اب دیکھیں 89,000 نصاب بن گیا نا رقم کے اعتبار سے، پچھلے یکم رمضان کو اگر 89,000 روپے تھے، آج آپ کے پاس 89,000 روپیہ ہے، تو یہ پورا سال یہ نصاب رہنا چاہیے. اگر 29 شعبان کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ آ گیا، ایک دن گزرا ہے، اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مال کے ہر جز پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں مسائل زکوٰۃ کو گہرائی کے ساتھ ایک مرتبہ سمجھ لینا چاہیے تاکہ شرعی فرائض و آداب کے ساتھ یہ فریضہ ادا کیا جائے. بہت اچھے. اس سے تو ایک اور چیز پتہ لگتی ہے، ان کو اب ان کی بات کی تائید میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی مسئلے جو ہم نے بتائے یہاں بھی ڈسکس ہوئے، زکوٰۃ یہ سب غیر سادات کے لیے، غیر سادات کے لیے نہیں، کیونکہ سادات کے لیے وہ خمس ہمارے یہاں ایک سسٹم الگ ہے، اور ویسے بھی زکوٰۃ جو ہے سادات پر، اولاد رسول کے اوپر زکوٰۃ دینا، ان پر یہ صدقہ جو ہے، میں نے پہلے کہا غیر سید غیر. جی آپ نے ہاشمی بھی کہا، اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ خمس سے بھی بات ہو سکے، چاہے وہ 2 دقیقے ہی ہو، مگر وقت اتنا کم ہے میرے پاس. ایک مختصر سا مجھے وقفہ لینا ہے اور پھر لوٹ کر آپ کے سامنے واپس حاضر ہونا ہے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.
رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان